علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون۔ وہ سوز ساز جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، عطار رحمۃ اللہ علیہ، خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور ثنائی جیسے شعراء کے کلام میں تھا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی مغرب مفکر کے کلام میں نہیں مل سکا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی ایران اور دیگر ممالک سے اٹھنے والے بہت سے شعراء نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو سوز حیات صرف انہی اسلامی شعراء سے ملا ہے۔ سوز و ساز سے مراد سوختن یعنی جلنا اور ساختن یعنی کچھ نہ کچھ کرنا، تو گویا سوز و ساز سے مراد زندگی کا درد یا لگن رکھنا، اس کے نتیجے میں عمل فہیم کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب گل ایران وہی تبریز ہے ساکی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاکمان مغرب کا فلسفہ سوز عشق نہ ہونے کی وجہ سے خام اور ناتمام ہے، انسانیت کے پیچیدہ مراحل کا حل پیش نہیں کر سکتا، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یا جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاعروں کا کلام معرفت حقیقی عشق سے لبریز ہونے کی وجہ سے اسلامی نقطۂ نظر سے وابستگی رکھتا ہے۔ اس لیے اسی سلسلے میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو فن یا ہنر انسان کو زندگی سے دور لے جائے اور انفرادیت کو کچل دے، اس کو کائنات کے تابع کر دینا، کیونکہ وہ فن علامہ اقبال کے نزدیک مصنوعی پن نکالی اور بہروپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے رومی کے سوز ساز کو اس لیے اہمیت دی ہے کہ علامہ وجود کے بلند آہنگ اظہار اعلان کے لیے خلوص عشق، سوز خودی، جذبہ زندگی، عرفان نفس کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ اثبات وجود خودی سے پہلے فنکار کو اپنی پہچان ضروری ہے، پھر تعمیر خودی کے لیے نیاز میں ناز پیدا کرے اور قطرہ روکش دریا ہو جائے۔ علامہ اقبال سجدے کو بے خودی اور قیام کو خودی کا اشارہ سمجھتے ہیں، جیسا فرمایا ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، یعنی تمہارا نماز خودی کے مقام سے خالی ہے۔ اپنے من میں جھانک اور اپنی حقیقت کو تلاش کر۔ اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ قوم کی تمام برائیوں کا علاج قرآن و سنت کی اتباع ہی میں ہے، اور چونکہ مولانا نے اپنے کلام میں قرآن و سنت کو ہی بیان کیا ہے جو کہ دین دنیا کی بہترین راہ بتاتی ہے، چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر عمل کرو گے تو دین و دنیا میں نجات حاصل کر لو گے۔ مولائے روم کے زمانے میں خشک سلسیانہ مشاغفیاں مسلمانوں کے ذہنوں اور دینی مدرسوں میں سرایت کر چکی تھی، مگر مولانا کی مصنوعی اس قسم کے فلسفے سے ہٹ کر لکھی گئی ہے، جس میں قوت حیات، ادبی بلندی، معنی کی جدت، حکیمانہ مثالوں اور نقطوں کے بے بہا خزانہ موجود ہیں۔ مولانا کے کلام نے لاکھوں انسانوں کے قلب نظر میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یورپ کے مادی عقلی بیرو و لا مذہب کا افکار خیالات پوری دنیا پر چھا گئے تھے، چنانچہ اس مادہ اور روح کی کشمکش نے فکری انتشار پیدا کر رکھا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کو بتایا کہ عقل خرد کی گتھیاں جسے یورپ کی مادیت نے الجھا دیا تھا، ان کا حل آتش رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سوز میں ہی پنہاں ہے، اور سب کو کہا کہ اپنی نگاہ فکر اسی کے فیض سے روشن کریں۔ آپ نے اپنی قابلیت کے جانگیر جوہر سے ثابت کر دیا کہ میرے سبوچہ میں مولانا روم کے فکر و نظر کا بحر بے کراں پوشیدہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا،
تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے صبوح میں ہے جیجوں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پر پہنچی۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ لائک کامنٹ بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔